السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ صبح کی نماز میں بھی کثیر تعداد موجود تھی نمازیوں کی، اور ظہر کی نماز میں بھی الحمدللہ مسجد کے اندر تقریباً 200 کے قریب لوگ موجود تھے، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اندر ابھی بھی ایمان کا جذبہ موجود ہے، لیکن وہ دبا ہوا ہے۔ اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں بے شک پہلے کی طرح قرآن خوانی نہیں ہوتی، اور لوگ بھی پہلے کی طرح نمازی پرہیزگار نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کے اندر ابھی ایمان کی رمق موجود ہے۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اگر ان کو تھوڑا سا پالش کیا جائے، ان کو وقت دیا جائے، ان کو ایمان کی پازیٹیو باتیں بتائی جائیں، شوق پیدا کیا جائے، ان کو اپنے اسلاف کی داستانیں سنائی جائیں، اور ان کو قرآن پاک کی اہمیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقت کا درس دیا جائے، تو یہی لوگ مرد آہن بن سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ایسا ہو نہیں پا رہا۔ حیرت ہوتی ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو بے غیرتی، بے حیائی دیکھ کر شرم سے سر جھک جاتے ہیں، لیکن بے بس ہیں۔ کیوں بے بس ہیں؟ کہ ہمارے اندر بھی ایمان کی کمزوری موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ بھائی ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکا جائے، مظلوم ہے تو اس کی مدد کی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، اس کے ساتھ آواز اٹھائی جائے، اور یہی جہاد ہے۔ اور سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین جہاد، اور جہاد اکبر جسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، کہ وہ بات جو ہمارا وجود، ہمارا جسم، ہماری جان، ہمارا دل و دماغ ماننے کو تیار نہیں ہے، ہم اس کو مان لیں، تو یہ جہاد افضل ہے۔ ذہن، دل و دماغ گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ویل پاور کے ذریعے ڈٹ جائیں کہ میں نے یہ ایسا نہیں کرنا، جہاد اکبر ہے۔ اور ہمیں یہ لوگوں میں بھی
جو فحاشی عام ہوئی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بڑے اور بزرگ لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے جو اپنی موجودگی میں بے حیائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور اگر ان کو زبردستی بھی اس کو روکنا ہوتا تو وہ روکتے تھے، اور یہی جہاد ہے۔ اور آج ہر طرف بے حیائی بے حیائی بے حیائی پھیلی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اگر اس کو روکا جائے، اس کو ٹوکا جائے، کراہت محسوس کی جائے، ایسے لوگوں سے ناطا توڑ لیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ اب بھی سدھر سکتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں، مبارک گھڑیاں ہمارے اللہ نے ہماری زندگی میں لکھی تھیں، ہمیں نصیب ہوئیں، اور اللہ آئندہ بھی اس طرح کی بہت سے رمضان المبارک کے مہینے ہم سب کو کی زندگی میں نصیب فرمائے، تاکہ ہم اچھی طرح سے عبادت کر سکیں۔ اس میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ صبح سے مغرب کی اذان تک جو کھا لیا سحری کو، بس اس کے بعد ہر چیز بند، کوئی پانی نہیں پینا، کوئی گھونٹ نہیں پینا، کوئی خوراک نہیں لینی، کوئی پھل نہیں کھانا۔ اچھی سے اچھی چیز کی بھی آپ کو طلب ہے، لیکن آپ اس کو نہیں لے رہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے، خالص میرے لیے، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ کیوں؟ یہ تو اللہ ہمارے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ اللہ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت کھری ہے تو آپ کو سب کچھ ملے گا، اگر آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ بے سود ہے۔ لیکن باہر بازاروں میں اگر چل پھر کے دیکھیں تو روزے کی بے حرمتی بھی بہت کی جا رہی ہے۔ پہلے زمانے میں حیات تھی، لوگ رمضان المبارک میں احترام کرتے تھے، اور کسی کے سامنے کھانا پینا گناہ سمجھتے تھے۔ اب تو سر عام کھایا پیا جا رہا ہے، اور کسی کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کا بھی کوئی تقدس ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی روکنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا، جو میں پہلے بات عرض کر چکا ہوں۔ اللہ کے بندو، اگر آپ کہیں کسی بندے کو بغیر روزے کے دیکھتے ہیں اور وہ کھلے عام کھاتا پیتا نظر آتا ہے تو اس کو روکیں، اس کو ٹوکیں، اس کو حیا دلائیں، اس کو شرم دلائیں کہ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ یہ تو بہت بری بات ہے کہ تم رمضان المبارک کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہو اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ اللہ کے بندو، میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہتر بنانے کی توفیق بخشے۔ ہر وہ کام جس میں بھلائی ہے، کسی کی بھلائی ہے، آپ کسی کی بہتری کے لیے کوئی بھی کام ہلکے سے ہلکا بھی کرتے تو وہ نیکی ہے، اور ہر نیکی صدقہ ہے، اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔
لہذا گزارش ہے کہ اس مبارک مہینے میں آپ کو جتنے بھی نیکی کرنے کے موقع ملیں آپ ان کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ اللہ آپ کو اجر عظیم سے سرفراز فرمائے۔ ناچیز گناہگار کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ رمضان المبارک کا بہترین مبارک مہینہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ شکریہ۔